السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا خالص اپنی عبادت کے لیے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کو نازل کیا، تاکہ لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے کہ سارے کے سارے لوگ خالص ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنی ہر طرح کی عبادت کو اسی کے لیے خالص کریں اور شرک سے پرہیز کریں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ توحید سے دور ہو کر کے شرک کی گندگی میں جا پڑا۔ شرک یہ روئے زمین کا سب سے بڑا اور سب سے سنگین اور سب سے خطرناک گناہ ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کائنات میں اور بھی ہستیاں ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کے چلانے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ہستیاں اس کی معین و مددگار ہیں، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے، کوئی اور بھی رازق ہے، تو اس شخص نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں جو لائق عبادت ہیں، لہذا وہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، ان کے لیے اپنے نذرانے پیش کرے، ان کے نام پہ اپنے جانوروں کو قربان کرے، یا ان کے آستانوں پہ جا کر کے رکوع اور سجدے کرے، تو اس شخص نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی ساری عبادتوں کا حقدار ہے، لہذا جس نے ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے سوا غیر کے لیے انجام دیا، اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے جو خوبیاں اور صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، اگر وہ خوبیاں اور صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں تسلیم کر لی جائیں تو اس کا نام شرک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ فلاں ولی کو بھی قوت حاصل ہے، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی حاجات کو پوری کرتے ہیں، وہ بھی دور اور نزدیک سے فریادوں کو سنتے ہیں، اور ان کو بھی ویسے ہی قوت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے، تو اس شخص نے شرک کا ارتکاب کیا۔ شرک یہ روئے زمین کا سب سے خطرناک گناہ ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ اپنی ہر عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اسی ایک اللہ کو پکارا جائے، اسی ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، اسی کے لیے رکوع کیے جائے، اسی کے لیے سجدے کیے جائیں، اسی سے مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور جو اس کے خلاف امور ہیں اسی کا نام شرک ہے۔ شرک یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا،
الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شریک اور ساجھی قرار دو جبکہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خالق وہ اللہ ہے، رازق وہ اللہ ہے، ہم اس کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، اس کے آسمان تلے رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہم گن دوسروں کا گائیں اور اپنی پیشانیوں کو دوسروں کے آستانوں پہ خم کریں، دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی کی وجہ سے شرک کرنے والے پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک کرنے والا جو کچھ بھی نیکیاں کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک کرنے والا شرک بھی کرے اور ساتھ میں نمازیں پڑھے، دوسرے نیک اعمال کرے، حج کرے، عمرے کرے، صدقہ و خیرات کرے، اس کی یہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ آپ کے اعلی مقام و مرتبے کے باوجود اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہوا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے ایک جگہ انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے بہت سارے گنہگاروں کو اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے
اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا جس کے لیے معاف فرما دے گا، جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ گناہ اس قدر خطرناک ہے، اس قدر سنگین ہے کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے انسان تم قیامت کے دن مجھ سے ملو، تم نے زمین بھر کر کے گناہ کیا ہو، میں تمہارے لیے زمین بھر کر کے معافی پیش کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ شرک یہ بہت بڑی گندگی ہے اور اس کی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہیں، یہ تباہ کن مہلک گناہ ہے۔ ایک مسلمان اس کی خطرناکی کو سمجھے اور اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توحید کو قائم کرے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور جس مقصد کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں توحید کو ثابت و قائم فرما دے، شرک سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔